السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد کیا دعائیں پڑھنی چاہیے اس کو بتا دیا گیا تھا، لیکن سب سے زیادہ اہم اور ضروری چیز جو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ دعا میں مانگا کیا جائے۔ نماز کے بعد ہو یا ویسے ہی ہو، ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ دنیا کی ساری ٹینشنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں، لیکن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مانگنے کی بتائی ہے وہ چیز ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اس چیز کے بارے میں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تلقین فرمائی ہے کہ دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز ہمیشہ مانگا کرو۔ ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ عن العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل قال صل اللہ العافیۃ فمکثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ فقال لی یا عباس اسأل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ترمذی کے اندر ابواب الدعوات کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ چچا ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ میں کچھ دن ٹھہرا رہا، اس پہ عمل کیا، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ثم جئت فقلت، میں پھر حاضر ہوا اور پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، آپ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ عافیت مانگا کرو۔ عافیت کہتے کس کو ہیں؟ در حقیقت عافیت ہر بلا، مصیبت، مرض، کرب سے شفا کا نام عافیت ہے۔ آج ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی فکر میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، تو عافیت کے معنی اتنے وسیع ہیں، یعنی کہ جو چیز میرے لائق ہے، میرے مناسب ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ چیز عطا فرما دے، اسے عافیت کہتے ہیں۔ رنج و غم، ٹینشن فری ہو جانا اور دنیا کے اندر ساری چیزوں سے بے فکر ہو جانا، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے صبر دے دے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہنا کہ مجھے صبر دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر تو جب ہوتا ہے جب کوئی تکلیف ہو، تو آپ اللہ سے تکلیف مانگ رہے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے یا اللہ مجھے صبر دے دے، اس پر آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ صبر تو جبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کے اوپر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اور جبھی تو صبر کرے گا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکلیف اور پریشانی مانگ رہے ہیں، صبر نہیں مانگنا ہے۔ صبر تو کرنا پڑتا ہے، مانگنا نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ بات بتانے کی تھی کہ کچھ لوگ صبر مانگتے ہیں، تو یہ صبر مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ صلی اللہ العافیۃ فإنہ لم یعطی عبدا بعد الیقین خیرا من العافیہ۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ عافیت ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد سنن ابن ماجہ نے ایک دعا کو نقل کیا ہے جو انسان کو مانگنی چاہیے، یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ اس کو ہر نماز کے بعد، ہر دعا میں، اور جب بھی آپ کا دعا کرنے کا دل چاہے دعا کریں۔ دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو
تو اس دعا کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتا ہوں۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کے معنی، اس کا مفہوم، ساری ٹینشنوں کا خاتمہ ہے، ساری پریشانیاں، سارے رنج، سارے حزن، سارے غم، سب ختم، سب دفع۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ ہے تو ہمیں دعا میں یہ ضرور مانگنا ہے۔ اور یہ ایک چیز اگر جس انسان کو میسر ہو گئی، عافیت، نہ بیماری، نہ ٹینشن، نہ رنج، نہ غم، قناعت، اولاد فرما بردار، ماں باپ صحت مند اور بیوی بچے فرما بردار، اس سے بہتر کیا زندگی ہوگی؟ یہ معافات عافیت میں آتا ہے۔ تو ایک بار اور دعا کو سنو، یاد کرو، اسکرین پر بھی نظر آئے گی۔ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، چھوٹی سی دعا ہے، 2 الفاظوں میں یاد ہو جائے گی۔ جب بھی اللہ کے حضور آپ دعا مانگیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ساری باتیں نہیں کرو اللہ سے ہی ساری باتیں کرنی چاہیے، لیکن یہ دعا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتائی اور دوبارہ پوچھنے پر بھی یہی دعا بتائی کہ آپ اللہ سے یہ مانگا کریں، اس کو ہمیں اور آپ کو ضرور مانگنا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے عافیت مانگیں، میرے لیے بھی عافیت مانگیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اور آپ کے جو سوال ہیں اس کو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔